کیا عدت میں دوسری طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو کنایا الفاظ بول دے تو اس سے طلاق بائن ہوتی ہے اور عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر عدت کے دوران شوہر دوبارہ کوئی کنایا الفاظ بول دے تو کیا اس سے دوسری اور تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی؟ عبد الماجد صاحب لیاری سے۔ نہیں جناب، کنایا کے لفظ سے جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، جیسے بیوی سے کہا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم، اور نیت شوہر کی یہ تھی کہ میرا مراد یہ کہ نکاح کا تعلق ختم، ایسے ہی خام ہمیں وہمی نہ بننا شروع کر دیں۔ پھر خواتین وہمی ہو جاتی، میرے میاں نے مجھے یوں بولا دفع ہو جاؤ، تو دفع ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا میرا تعلق ختم، اور تعلق ختم کا مطلب تو یہ کہ نکاح ختم، اور نکاح ختم کا مطلب تو طلاق۔ تو اتنے زیادہ لمبے چوڑی ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے گول مول الفاظ میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی۔ تو اگر شوہر نے یوں کہہ دیا بیوی سے میرا تمہارا تعلق ختم، اور نیت اس کی یہ ہو کہ نکاح ختم، یعنی نکاح والا تعلق ختم، تو یہ کنایا ہے، اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ تو اب دوسری طلاق عدت کے دوران جب تک طلاق کا صریح لفظ استعمال نہیں کرے گا دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کنایا سے لاحق نہیں ہوتی۔ لاحق کا مطلب علماء سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو کنایا طلاق ہے وہ طلاق جو کنایا ہے پہلی کنایا سے دوسری کنایا لاحق نہیں ہوتی، بشرطے کہ پہلی کنایا سے طلاق بائن واقع ہوئی ہو، تو اس سے دوسری کنایا لاحق نہیں ہوتی۔ ہاں صریح لفظوں میں کسی نے طلاق دی، بیوی کو کہا تجھے ایک طلاق، تو عدت کے دوران چاہے وہ طلاق بائن ہی کیوں نہ دی ہو، جیسے بیوی کو یوں کہا کسی نے کہ تمہیں ایک طلاق بائن ہے، یعنی ایسی ایک طلاق ہے جس سے نکاح ختم ہو گیا ہے، تو عدت کے دوران جب وہ دوسری طلاق دے گا تو طلاق کے لفظ سے اگر طلاق دے گا تو دوسری بھی واقع ہو جائے گی وہ، اور تیسری دے گا تو تیسری بھی واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلی طلاق کنایا کے لفظ سے دی ہے اور طلاق بائن واقع ہوئی ہے اس سے، تو دوسری طلاق اگر جب تک صریح لفظوں سے نہیں دے گا نہیں ہوگی، دوسری طلاق کنایا سے واقع نہیں ہوتی۔ اس کے دلائل کیا ہیں علماء جانتے ہیں، اس میں عوام کو میں ان پیچیدگیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس آپ اصول سے سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ طلاق بائن بالکنایا جو ہے وہ طلاق بائن سے لاحق نہیں ہوتی۔ طلاق بائن کا مطلب پہلی طلاق اگر بائن ہے تو دوسری بھی کنایا اگر ہوگی تو بھی لاحق نہیں ہوگی۔ تو دوسری طلاق کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پہلی رجعی ہو، یعنی دوسری طلاق اگر کنایا سے دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پہلی طلاق رجعی ہو، چاہے صریح سے ہو چاہے کنایا سے ہو، لیکن پہلی کا رجعی ہونا ضروری ہے، پھر دوسری کنایا لاحق ہوتی ہے، ورنہ دوسری کنایا پہلی طلاق بائن کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کھوپڑی میں بات آ گئی ہوگی۔ اچھا بھائی، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو انسانوں کا امتحان کیسا؟ میری اپنے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو کہ ایتھیسٹ ہے، اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کو جب سب پتہ ہے کہ آج کیا ہوا، کل کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر انسانوں کا ٹیسٹ کس بات کا ہے؟ یہ جناب ریان صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے۔ دیکھو، آپ کے ٹیچر کو یا ایگزامینر کو یا ٹیچر کو جس نے پورے سال آپ کو پڑھایا ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ نے کخ بھی نہیں پڑھا ہے، اور آپ کے سامنے جب پیپر آئے گا تو آپ اس پہ گول انڈا بنا کے آئیں گے کیونکہ آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، اور اسی بیس پر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیل ہونا ہے، پھر بھی وہ آپ کا امتحان لیتا ہے اور پیپر چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں انڈا ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کو بھی علم کامل کی بیس پہ پتہ ہے کہ میں جب اپنے بندوں کو آزماؤں گا، جیسے اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے۔ اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پہ پہلے سے پتہ ہے کہ کون ایسا ہے جو اس آزمائش میں پورا اترے گا، اچھا بن کے آئے گا، کون ایسا ہے جو اچھا نہیں بن کے آئے گا۔ لیکن امتحان تو اللہ لیں گے نا، امتحان لیے بغیر کسی کو جہنم میں ڈال دینا یہ تو ایک قسم کا، ایک نوعیت کا ظلم سمجھی جاتی ہے نا یہ بات۔ جیسے ٹیچر کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس کمبخت نے سارا سال پڑھا ہی نہیں، بلکہ ابا اماں کو بھی پتہ ہوتا ہے ہمارے بچے نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، اور امتحان میں پھرے کا بھی کوئی
وجود نہیں ہوگا, کوئی نقل بھی نہیں ہوگی ایگزامینیشن ہال میں, تو پھر والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے اس نے کرنا کیا ہے وہاں جا کے, ان کو پتہ ہوتا ہے فیل ہو جائے گا, پھر بھی امتحان لیا جاتا ہے. امتحان لیے بغیر کسی کو فیل نہیں کیا جاتا. تو پتہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اب آپ سے امتحان لینا درست نہیں ہے, یا آپ سے امتحان لیا تو یہ ظلم ہوگا. اللہ کا علم کامل ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ کون انسان ایسا ہے جو اچھے عمل کرے گا جب میں اس کو آزماؤں گا, کون ایسا ہے جو عمل نہیں کرے گا. لیکن اللہ پھر بھی آزماتے ہیں تاکہ حجت قیامت کے دن تمام ہو جائے. انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو نے تو محض اپنے علم کی بیس پہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا, تو نے چیک تو ہمیں کیا نہیں ہے کہ ہم اچھے تھے کہ برے تھے. تو ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کہے گا دیکھو میں نے تمہیں آزمایا تھا, اور تمہیں دنیا کے ایگزامینیشن ہال میں نے تمہیں بھیجا تھا, اور میں نے تمہیں آزمایا, تمہیں اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا اور برائی کا راستہ بھی بتا دیا. تم اپنی مرضی سے برائی کے راستے پہ چلے ہو, وہ الگ بات ہے, میرا علم کامل ہے, مجھے پتا تھا تم نے برائی کے راستے پہ چلنا ہے, لیکن میں نے اپنے علم کی بیس پہ نہیں تمہیں جہنم میں ڈالا, میں نے پریکٹیکلی تمہیں دکھایا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کیا ہے, تو تم اپنے عمل کی وجہ سے ایسا تم کر کے آئے ہو. تو اس لیے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, عجیب بات نہیں ہے, بلکہ عین انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ محض اپنے علم کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرتا, بلکہ بندوں کو آزماتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو کہ تمہیں ہم نے موقع دیا تھا نیک بننے کا بھی برا بننے کا بھی, تم خود برے بن کے آئے ہو یا تم خود اچھے بن کے آئے ہو, تو اچھوں کا بدلہ جنت اور بروں کا بدلہ جہنم کی آگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. پبلک مقامات میں غیر اخلاقی حرکتیں, کیا غیر مسلم ملک میں میاں بیوی کے لیے پبلک میں ایسی حرکتیں کرنا جائز ہے جو غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہیں عام طور پہ, جبکہ وہاں اس کا عام رواج ہے؟ ساجد صاحب کراچی سے. بالکل جائز نہیں ہے. میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. لباس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ بھی جو آپس میں میاں بیوی کا تعلق ہے وہ بند کمرے میں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو ایکسپوز نہیں کرتے. تو یہ جو پارکوں میں بےہودگی ہو رہی ہے کسی بھی عنوان سے ہو رہی ہے, جیسے یہ عام آدمی کے لیے حرام ہے, تو میاں بیوی کے لیے آپس میں بھی اس قسم کا تعلق جائز نہیں ہے, حرام ہے. خواتین کا موٹر سائیکل چلانا, یار یہ مسئلہ ہٹا دینا بھائی, یہ نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے؟ خواتین کا موٹر سائیکل والا نکال دیے گا. کاروبار کی جگہ پر قصر نماز کا حکم. میرا گھر مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہے اور میں پنڈی جا کر وہاں سبزی سپلائی کرتا ہوں. مجھے 2 دن مظفر آباد میں رہنا پڑتا ہے اور 5 دن پنڈی میں رہنا پڑتا ہے. اس لحاظ سے میرے لیے نماز قصر کا کیا حکم ہے؟ کیا میں پنڈی میں پوری نماز پڑھوں گا یا قصر کروں گا؟ عبداللہ صاحب مظفر آباد. جناب آپ کا گھر چونکہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہے, پنڈی آپ سبزی سپلائی کرنے جاتے ہیں, پنڈی میں آپ کا گھر نہیں ہے. تو جب بھی آپ ٹکٹ کٹا کے پنڈی جاتے ہیں تو وہاں آپ کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, سبزی سپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو پنڈی میں جب تک آپ شہر میں داخل ہونے کے بعد 15 دن کی نیت آپ کی رہنے کی نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ قصر نماز ہی پڑھتے رہیں گے, چاہے روزانہ پنڈی جانا ہو آپ. اور مظفر آباد میں آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی جائیں گے تو چونکہ آپ کا گھر ہے وہاں, تو وہاں آپ پوری نماز پڑھیں گے. تو اس لیے جب بھی ٹکٹ کٹا کے آپ پنڈی جایا کریں تو پنڈی میں داخل ہوتے ہی قصر نماز آپ شروع کر دیا کریں.